بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، جنگ صفین جس میں خلافت سیاست کی نظر ہو گئی تھی، یہ وہ جنگ تھی جہاں تلواریں نہیں سیاست جیتی تھی۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلام ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ یہ 657 عیسوی 37 ہجری کی ایک رات تھی۔ دریائے فرات کے کنارے تیز ہوا چل رہی تھی اور میدان صفین میں دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے صفے آ رہا تھے۔ خیموں میں جلتے چراغ جنگ کے سائے میں لرز رہے تھے اور دور کہیں تلواروں کی چنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ معزز سامعین کرام، کل کیا ہوگا؟ علی کے لشکر میں ایک نوجوان سپاہی اپنے کمانڈر مالک الاشتر سے پوچھ رہا تھا۔ یہ تھی واقعات جنگ صفین کے۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مالک الاشتر نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے مستقبل کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، کل فیصلہ نہیں ہوگا، انتشار ہوگا۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ جنگ امت کے مستقبل کی تھی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے ملوکیت کی بادشاہت کے راہ کو ہموار کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے خلافت کو ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے امت میں جو سلوک تھا، جو آپس میں اتحاد تھا، اس کو ختم کر دیا تھا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے گزارش، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مدینہ منورہ 35 ہجری، مسجد نبوی میں سناٹا تھا۔ حضرت علی محراب میں بیٹھے تھے، چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے گرد صحابہ کا مجمع جمع تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر، عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ معزز سامعین کرام، علی خلافت قبول کیجیے، امت کو آپ کی ضرورت ہے، ایک بزرگ صحابی نے کہا۔ حضرت علی نے بھری، یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، امت پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ پھر بھی تمام اہل مدینہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن مسئلہ وہاں ختم نہ ہوا۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب تک عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا، میں علی کی خلافت کو نہیں مان سکتا۔ حضرت معاویہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا۔ علی نے کئی خطوط لکھے، سفیر بھیجے، مگر بے سود رہا۔ حضرت معاویہ نے کوئی بات نہ مانی۔ انہوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، حضرت عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے۔ مدینہ، بصرہ اور کوفہ کے بعد علی کا لشکر صفین کی طرف بڑھا، جہاں شام کا لشکر پہلے سے خیمہ زن تھا۔ میدان میں دونوں طرف سے قاصد بھیجے گئے۔ علی نے اپنے نمائندے حضرت عبداللہ بن عباس کو معاویہ کے پاس بھیجا۔ معاویہ، خون ریزی نہ کرو، امت کو مزید تقسیم نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، اہل قاتلان عثمان ہمارے حوالے کرو۔ معاویہ نے جواب دیا، علی نے انصاف کا وعدہ کیا ہے، تم خلافت کے خلاف کیوں ہو؟ ابن عباس نے غصے سے کہا، یہ سیاست ہے ابن عباس، اگر آج ہم نے طاقت سے فیصلہ نہ کیا تو کل ہمیں طریق بھول جائے گی۔ ابن عباس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب جنگ یقینی ہو چکی تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے دن دونوں طرف کے جنگجو لڑے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمار بن یاسر، جو حضرت علی کے لشکر میں سے تھے، میدان میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار نے پکار کر کہا، یہ سن کر کئی شامی کانپ اٹھے، مگر جنگ نہ رکی۔ عمار تلوار اٹھا کر آگے بڑھے، وہ ایک ببر شیر کی طرح لڑے، مگر آخرکار دشمن نے انہیں شہید کر دیا۔ شام کے لشکر میں خلبلی مچ گئی، کیا ہم باغی ہیں؟ کئی سپاہی خود سے سوال کرنے لگے، لیکن جنگ پھر بھی جاری رہی۔ معزز سامعین کرام، جنگ 26 دنوں تک جاری رہی۔ حضرت علی کا لشکر غالب آ رہا تھا۔ اس لمحے حضرت معاویہ نے ایک چال چلی۔ ان کے سپاہیوں نے قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کر دیے، چلا اٹھے اور اونچا اونچا بولنے لگے۔ انہوں نے ایک یہ چال چلی، ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ علی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ قرآن نہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو تم اپنی جانیں بچانے کے لیے اٹھا رہے ہو۔ علی نے للکارا، مگر ان کے کچھ ساتھی، خصوصاً اشعث بن قیس، جذبات میں آ گئے۔ ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا۔ علی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ جنگ رک گئی اور فیصلہ تحکیم مطلب ثالثی کے سپرد کر دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو شامیوں کی طرف سے رچائی گئی۔ دونوں طرف سے ایک ایک ثالث چنا گیا۔ علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص۔ ابو موسیٰ اشعری سادہ دل تھے، جبکہ عمرو بن عاص سیاست کے ماہر تھے۔ ابو موسیٰ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔
پھر عمرو بن عاص کھڑے اور دھوکہ دیتے ہوئے بولے میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں مگر معاویہ کو خلافت پر بحال رکھتا ہوں۔ یہ سنتے ہی علی کے ساتھی حیرت میں ڈوب گئے، یہ دھوکہ تھا۔ مالک الاشتر نے غصے سے کہا، علی نے افسوس سے کہا میں نے کہا تھا یہ چال ہے، لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ یہ دن اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، کچھ لوگ علی کے ساتھ رہے، کچھ لوگ معاویہ کی طرف ہو گئے، کچھ لوگ خوارج علی سے بھی ناراض ہو گئے، ان کے خلاف ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، یہ امت کا بٹوارے کا دن تھا، ایک سیاہ ترین دن تھا۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف جنگ کی، جنگ نہروان اور انہیں شکست دی، مگر ان کی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ چند سال بعد حضرت علی کو ایک خارجی نے شہید کر دیا اور یوں خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا۔ اب اسلامی دنیا میں ملوکیت بادشاہت کا آغاز ہو چکا تھا، خلافت کا اختتام ہو چکا تھا۔ حدیث عمار کے مطابق حضرت علی حق پر تھے، اجماع صحابہ کے مطابق علی خلافت کے اصل وارث تھے۔ تاریخ کے مطابق حضرت علی اتحاد چاہتے تھے جبکہ معاویہ سیاست کر رہے تھے۔ جنگ جیتی نہ گئی مگر امت ہار گئی۔ یہ تھا وہ جنگ صفین کا قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر آپ کو اس طریقے سے اور بھی اسلامی ویڈیوز پسند ہیں، اسلامی تاریخ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہمارے اسلامی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔